रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबुल वादी वल इक्तिसादी फ़ीही, वाज़ करना और इसके बारे में मयाना रवी इख्तियार करने के बारे में ये बाब है। यानी कि वाज़ जब किया जाए तो मियाना रवी की जाए, ज़्यादा लंबा ना किया जाए कि लोग उकता जाएँ। आगे क़ाल अल्लाह ताला उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति, तुम अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छे वाज़ के ज़रिए दावत दो, यानी कि उनको अच्छे तरीके से नसीहत करो लोगों को, आवाम को। आगे थकावट ना रखना। आगे हज़रत अबी वाइल शकीक बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इब्ने मसूद हर जुमेरात के दिन वाज़ किया करते थे। हर जुमेरात के दिन वाज़ किया, खमीस कहते हैं जुमेरात के दिन वाज़ किया करते थे। पस कहा उनके लिए मर्द ने, या अबा अब्दुर्रहमान, एक शख्स ने कहा, ए अब्दुर्रहमान, मैं ये चाहता हूँ कि आप रोज़ाना हमें वाज़ किया करें, आप रोज़ाना हमें वाज़ किया करें। तो इन्होंने फरमाया, मैं इस वजह से ऐसा नहीं करता, इस वजह से मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मैं ये नापसंद करता हूँ कि तुम्हें उकताहट का शिकार कर दूँ, तुम्हें उकताहट का शिकार कर दूँ कि तुम उकता जाओगे। और मैं वाज़ के बारे में तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, मैं वाज़ के बारे में तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ के बारे में हमारा ख्याल रखते थे, कहीं हम उकताहट का शिकार ना हो जाएं, कहीं हम उकताहट का शिकार ना हो जाएं। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छी तरह से। आगे फ़इन खारजा वक्तुल खामिसति मिम्मा सलातु बादल मतरूकाति ज़ाकिरल्लाहा सह्हता जमीउहा, फौत शुदा नमाज़ों के याद होते हुए, ज़ाकिरल्लाहा, फौत शुदा नमाज़ों के याद होते हुए इसके बाद पढ़े जाने वाली नमाज़ों में से, इसके बाद पढ़े जाने वाली नमाज़ों में से पाँचवीं नमाज का वक्त निकल जाए तो तमाम नमाजें सही हो जाएंगी, तमाम नमाजें। बस अगर निकल जाए पाँचवीं नमाज का वक्त, उससे जो याद होते हुए पढ़े जाने वाली छोड़ने वाली नमाज़ों के बाद पाँचवीं नमाज का वक्त निकल जाए तो तमाम सही हो जाएगी, बस नहीं बातिल होगी फौत शुदा नमाज़ों की कज़ा। उसके बाद फौत शुदा नमाज़ों की कज़ा बातिल ना होगी। यानी कि मतलब ये, अगर किसी आदमी ने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी, असर के वक्त याद होने के बावजूद कज़ा ना की, तो अब दो सूरतें बनती हैं। एक सूरत तो ये है कि अगर 5 नमाजें पढ़ ले और अभी तक फौत शुदा की कज़ा ना की, 5 नमाजें पढ़ ले, फौत शुदा की कज़ा ना की, ज़ोहर की कज़ा ना की, तो ये सब नमाजें सही हो जाएंगी। लेकिन 5वीं नमाज पढ़ने से पहले फौत शुदा नमाज पढ़ ली, तो इससे पहले जितनी नमाजें पढ़ी थी इनकी फ़र्जियत बातिल हो जाएगी और ये तमाम की तमाम नफल बन जाएगी। ठीक है, यानी कि अब ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी, असर के वक्त याद होने के बावजूद कज़ा ना की उसने, 5 नमाजें थी, ज़ोहर की नहीं पढ़ी, असर के याद होने के बावजूद कज़ा नहीं की, तो अब अगर वो फौत शुदा नमाज़ों की कज़ा कर ले, पहले असर की पढ़ने से पहले कर ले, तो फिर तो ठीक है, हो जाएगी नमाज। अगर वो नहीं पढ़ता फौत शुदा नमाज़ें, असर की पढ़ लेता है, तो फिर क्या होगी, जो असर की नमाज होगी उसके बाद मगरिब की, वो क्या बन जाएगी, नफल बन जाएगी। ठीक है, पहले वो उसको अदा करेगा। व इन कदल मतरू काता कबला खुरूज वक्तिल खामिसती बातल, और अगर 5 नमाजों का वक्त निकलने से पहले छूटी हुई नमाज पढ़ ली, तो इन पढ़ी हुई नमाजों का वस्फ बातिल हो जाएगा, तो बातिल हो जाएगा इन पढ़ी हुई नमाजों का वस्फ, जो फौत शुदा
نمازوں کے یاد ہوتے ہوئے اس سے پہلے پڑھی ہے اور یہ نماز نفل ہو جائیں گی۔ اور اگر پانچوں نمازوں کا وقت نکلنے سے پہلے چھوڑی ہوئی نماز پڑھ لی، متروکتاً کے چھوڑی ہوئی نماز پڑھ لی، تو نمازوں کا وصف باطل ہو جائے گا جو فوت شدہ نمازوں کے یاد ہوتے ہوئے اس سے پہلے پڑھی تھی، اور وہ کیا بن جائے گی؟ نفل بن جائے گی۔ وہ کیا بن جائے گی؟ نفل بن جائے گی۔ وَإِذَا كَثُرَتِ الْفَائِتَةُ، جب فوت شدہ نمازیں یاد ہوں تو ہر نماز کا تعین ضروری ہے، ضروری ہوگا، ہر نماز کا تعین ضروری ہوگا۔ جب زیادہ ہوں فوت شدہ تو محتاجی ہوگی، ضروری ہوگا کہ تعین کرے ہر نماز کا۔ بس اگر ارادہ کرتا ہے کہ آسان ہو معاملہ اس پر، تو نیت کرے اس پر پہلی ظہر کی یا اس کی آخری کی، اور اس طرح روزے کی 2 رمضانوں میں سے 2 مختلف قولوں کے صحیح ہونے پر ایک کے صحیح ہونے پر اسی طرح نیت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور معذور ہوگا جو شخص اسلام لایا دار حرم میں شرعی مسائل کی لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یعنی کہ پہلے تو انہوں نے یہ بات بیان کی اگر فوت شدہ نمازیں کافی ساری ہوں تو ہر نماز کا تعین کرنا ضروری ہوگا۔ اگر وہ آسانی کا نیت چاہتا ہے کہ آسانی ہو تو وہ اس طرح نیت کرے کہ میں ظہر کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں، ہر بار اسی طرح نیت کرے، کیونکہ وہ جب آخری نماز پڑھے گا وہ نکل جائے گی، اس سے جو پیچھے ہوگی وہ آخری بن جائے گی، وہ پڑھے گا جو اس سے پیچھے ہوگی وہ آخری بن جائے گی۔ اسی طرح عصر میں بھی یہ نیت کرے سب سے میں آخری نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ بہتر ہوگا۔ اور جو بندہ دار حرم میں ہے تو وہ اس پر نمازیں معاف ہیں اور روزے بھی معاف ہیں، کیونکہ وہ مسائل کا اس کو علم نہیں ہے۔ اور اسی طرح 2 سالوں کے رمضان کے روزے رہتے ہیں تو وہ اسی طرح نیت کرے کہ آخری میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہی اس کے لیے کیا ہے، آسان ہے۔ آگے فضان تجوید کا جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے شروع والے 5 آپ نے اسباق یاد کرنے ہیں، اچھی طرح سے شروع والے آپ نے 5 سبق یاد کر کے لانے ہیں، اچھی طرح سے محنت کر کے پڑھنا ہے۔ اب اچھا اس طرح آپ کریں، شروع والے 5 سبق نہ کریں، آپ اس طرح کریں 10 صفحے کر لیں، یہ آسانی رہے گی تھوڑی سی آپ کو، 10 صفحے کر لیں، ٹھیک ہے۔ 10 صفحے ہر روز آپ نے 10 صفحے آپ نے 5 ورقے بنتے ہیں، اور 10 صفحے آپ نے ہر روز یاد کر کے آنا ہے اچھی طرح سے۔ آگے ہدایت النحو واما وزن الفعل، بہر وزن فعل پر اس کی شرط یہ کہ فعل کے ساتھ خاص ہو، فعل کے ساتھ خاص ہو، اور اسم میں نہ پایا جائے، مگر اسم میں پایا جائے تو وہ منقول ہو فعل سے، نقل کیا جائے فعل سے، اس طرح کے شمرا اور دریبا۔ اور اگر نہ خاص ہو اس کے ساتھ وزن، اسم میں فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، تو واجب ہے ان کے شروع میں حروف عطین میں سے، حروف مضارع میں سے کسی ایک کا ہونا، اور ہا بھی داخل نہ ہو اس پہ، جس طرح کہ احمد اور یشکر اور تغلب اور نرجس۔ پس یعمل منصرف ہے ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے، پس عربیوں کو قول ناقلۃ یعملۃ، یہ ہا کو قبول کر رہا ہے، اسی وجہ سے یہ منصرف ہے۔ اب یہاں پر وزن فعل کے لیے ضروری ہے یہ فعلوں کے ساتھ ہی خاص ہو، یعنی کہ واضح نے ان کو فعل کے لیے ہی وضع کیا ہو، اسم میں نہ پائے جائیں، اگر اسم میں پائے جائیں تو فعل سے منقول ہو کر آیا ہو، اسم میں پایا جائے تو فعل سے منقول، جس طرح کہ شمر اور دریبا، یہ شمرا یہ تشمیر سے اسم سے آیا نا، مصدر سے آیا، اور دریبا ضرب المصدر سے مشتق ہوا ہے، منقول ہو کر آیا ہے۔ اگر وزن فعل ایسا ہو کہ جو فعل اور اسم دونوں کے لیے ہو، فعل کے لیے بھی ہو اسم کے لیے ہو، تو اس کی شرط ہے کہ اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی ہو، علامت مضارع میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے، اور
تا کو بھی قبول نہ کرے، ہا کو کا دخل نہ ہو، جس طرح کہ احمد وغیرہ جو حروف بیان کیے، شروع میں الف ہے، یشکرو میں یا ہے، نرجسو میں نون ہے، اسی طرح یہ ان کے شروع میں کیا ہے، حروف عطین ہے، اور یا ملون یہ منصرف ہے کیونکہ یہ ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے نحویوں کا قول ہے، عربیوں کا قول ہے، ناقلتن یا مالتن یا مالو، یہ ہا کو قبول کر رہا ہے، اسی وجہ سے یہ وزن فعل تو ہے لیکن شروع میں حروف عطین بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا ہے منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ کیونکہ یہ ہا کو قبول کر رہا ہے، اسی وجہ سے ان کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر کے لانا ہے صبح، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے عبارت ترکیب سب کچھ اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کیا کریں، ٹھیک ہے؟ پڑھا سنا